السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ایک شخص تھا جو اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کیا کرتا، اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس کو زندہ فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے تو آپ نے ایک رستے میں قبرستان دیکھا۔ وہاں پر ایک شخص ہے جو ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے بے حساب رو رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں قبرستان میں گئے۔ اس شخص کے پاس جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ منظر دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان میں داخل ہوئے اور اس شخص کے پاس جا پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس شخص سے کہ اس قبر کے پاس کیوں بیٹھے ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ تو اس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب دیا اور کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جو آپ قبر ملاحظہ کر رہے ہیں، جو آپ قبر دیکھ رہے ہیں، یہ قبر میری بیوی کی ہے اور میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کی جدائیگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ جب یہ میرے چچا کی بیٹی تھی، میں اس سے بے انتہا محبت کیا کرتا تھا۔ ہائے افسوس، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی جدائیگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل موم ہو گیا، اس شخص پر رحم آیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا اگر تو چاہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تیری بیوی کو زندہ کر دوں۔ جب اس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ سنے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگا اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بہتر بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ اگر آپ میری بیوی کو زندہ فرما دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تو میں بہت خوش ہوں، اور اس سے خوشی کے مارے میں کئی جگہ صدقہ و خیرات دوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو قبر اس نے بتائی تھی اس قبر کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا کن بھی اذن اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ظاہر ہوئے کن بھی اذن اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ شخص اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو قبر سے نکل رہا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، وہ غلام ہے اور وہ حبشی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو نکلتے ہوئے دیکھا اور اس کی زبان پر تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، وہ شخص جو تھا پہلے کافر تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کن بھی اذن اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا۔ دوسرا کیسے زندہ ہوا؟ جب اس شخص نے یہ دیکھا کہ میری بیوی کی یہ قبر نہیں تھی تو اس شخص نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میری بیوی کی قبر یہ نہیں تھی بلکہ یہ تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا یہ قبر تھی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی کی قبر پر کہا کن بھی اذن اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص دیکھتا ہے کہ اس شخص کی بیوی جو فوت ہو چکی تھی، انتقال کر چکی تھی، اب وہ قبر سے کیا دیکھتے ہیں کہ قبر پھٹتی ہے اور قبر سے اس کی بیوی نکلتی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا کہا تھا کن باذن اللہ، تو اس کی بیوی زندہ ہو جاتی ہے۔ جب اس شخص نے اپنی بیوی کو دیکھا تو دیکھتے کہ کافی خوش ہو گیا اور بوسہ لیا اور پیار و محبت کے الفاظ کہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی آپس میں محبت دیکھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب جاؤ اپنی منزل مقصود تک لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو زندہ فرمانے کے بعد میں واپس روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب وہی میاں بیوی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس عورت کو زندہ کیا تھا وہ اور اس کا شوہر اب چل دیتے ہیں۔ اب یعنی کہ دھوپ کا موسم تھا، بہت زیادہ گرمی تھی۔ راستے میں بیابان میں ایک ان کو درخت دکھائی دیا تو اس کی بیوی نے کہا چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اس کی سائے میں بیٹھتے ہیں تاکہ کچھ راحت مل سکے۔ تو
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ اب وہ دونوں میاں بیوی ہوئے کہ پیڑ کے سائے میں بیٹھ گئے، اس کی چھاؤ تلے بیٹھ گئے۔ اب ہوا اچھی چل رہی تھی کہ اس شوہر کو، جو اس عورت کا شوہر تھا، اس کو نیند آ گئی۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شہزادہ بادشاہ کا اس پر، یعنی کہ ایک شہزادے کا گزر ہوتا ہے۔ وہ عورت دیکھتی ہے کہ اس کے پیچھے کئی گھوڑے ہیں، کئی خدام لگے ہوئے ہیں، اور وہ یعنی کہ تخت شاہی پر بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس شہزادے نے اس عورت کو دیکھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ فرمایا تھا، تو اس کی محبت اس کے دل میں جگہ کر چکی تھی۔ جب اس عورت نے اس شہزادے کو دیکھا تو ان دونوں کو آپس میں محبت قائم ہو گئی، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ اب اس عورت کا شوہر جو سو رہا تھا وہ سوتا ہی رہ گیا۔ اب وہ شہزادہ اس کی عورت کو لے کر اپنے محل آ گیا۔ اب اس شخص کی آنکھ کھلتی ہے۔ اب اس نے دیکھا، چاروں طرف کو دیکھا، اطراف میں دیکھا، اگل بغل دیکھا، مگر اس کی بیوی کہیں نظر نہیں آئی۔ تو وہ سب میں ڈھونڈتا رہا، یہاں تک کہ وہ سب میں چکر پوری گلیوں میں گھومتا رہا، مگر اس کی بیوی اس کو نظر نہیں آئی۔ تو وہ ہار کر کے کہیں گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک محل ہے جس میں یعنی کہ بہت سارے خدام ہیں، بہت ساری کنیزیں ہیں، اور ایک شہزادہ ہے اس کے اگل میں، اس کے پاس میں اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو وہ فوراً سے پہلے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ، آپ کہاں گم ہو گئی تھیں، آپ کہاں چھپ گئی تھیں، میں آپ کو کب سے تلاش کر رہا ہوں مگر آپ نہیں مل پائی۔ تو اس شخص کی بیوی نے کہا، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ فرمایا تھا، کہ آپ کون ہیں، میں آپ کو نہیں جانتی۔ یعنی کہ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کا انکار کر دیا اور کہا کہ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں بلکہ اس شہزادے کی لونڈی ہوں، اس کی غلام ہوں، آپ یہاں سے چلے جائیے گا۔ یہ ہوتی ہے عورت کی فطرت، یعنی کہ جب دیکھا کہ غریب کو ٹھوکر مار دی اور مالدار کے ساتھ ہو گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس کو زندہ فرمایا تھا، اس نے اپنے شوہر کو جھٹلا دیا اور جھوٹا دعویٰ کیا کہ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں بلکہ اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ تو اس شہزادے نے بھی یہی کہا کہ یہ میری لونڈی ہے اور میں شہزادہ ہوں، اس بادشاہ یعنی اس رعایا کا بادشاہ ہوں۔ تو اس غلام نے، غریب انسان نے کیا کرتا، وہ واپس رنجیدہ ہوتے ہوئے غمگین کی حالت میں وہ چلا دیا۔